اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں اپنے مہمان خصوصی قاری القرآن، عظیم قاری اور عظیم خطیب، خطیب ادیب، خطیب دلنشین حضرت قاری غلام مدنی صاحب، وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے۔ قاری غلام مدنی صاحب حضرت کی آمد سے پہلے تمام حضرات نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام صحابہ، ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فکر دنیا کر کے دیکھا ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا ہے، فکر آخر کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا ہے، فکر آخر کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔
کسی مہربان کی محبتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کسی مہربان کی محبتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرے خلق کی کوئی ایک رمق، تیرے خلق کی کوئی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و دیوار کو تو سجا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ کرو کس زبان سے فقط ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ ذکر جلا دیا۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے سچائی کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر گناہگاروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ تمام احباب محبت عقیدت ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، ثناخوان حضرات، اسٹیج پہ جلوہ افروز نہایت ہی محترم معزز مہمانان گرامی، خاص کر یادگار اسلاف محسن المدارس حضرت علامہ عبدالرؤف ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سامعین میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مصروفیات سے نکال کر کچھ وقت مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے حبیب کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ جگہ بہت بابرکت ہے جہاں اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام لیا جاتا ہے، وہ دل بہت بابرکت ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، وہ زبان بھی بہت بابرکت ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب کا تذکرہ کرنے والی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم رحمت للعالمین کے جتنے بھی رفقا ہیں، ذمہ داران حضرات ہیں، قاری محمد عبداللہ فاروقی صاحب اور ان کے تمام ساتھی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں یہ عظیم موقع فراہم کیا کہ اتنے سارے اللہ کے نیک بندوں کی زیارتیں بھی ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ عالمی سطح پہ جو مشہور حضرات ہیں ثناخوان، وہ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، اللہ عافیت اور خیریت سے ان کو یہاں پہنچائے۔ تو یہاں جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ یہ زندگی کے لمحات بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، اور یہ جو مہلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھنے میں تو عمر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ گھٹتی جا رہی ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کو زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق ہوتی ہے۔ چونکہ یہ حمد و نعت کا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، عظمت انشاءاللہ بیان کی جاتی رہے گی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کچھ موقع مجھے دیا آپ سے بات کرنے کا۔ معزز مہمانان گرامی بھی تشریف فرما ہیں۔ بس میں اپنے تمام بھائیوں سے، دوستوں سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی جتنا ہو سکے کوشش کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ایسی محفلوں میں آنا، ایسی مجلسوں میں آنا، اور یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، بدرجہ بدرجہ۔ ہمارے مسلمانوں کے بہت بڑے وکیل گزرے، سر شفیع ان کا نام تھا۔ تو ابھی پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو اس دور میں ایک مرد مجاہد نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کو جہنم واصل کیا، اور ان کا مقدمہ جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ یہ سر شفیع جو ہے، یہ سر کا خطاب ان کو انگریز نے دیا تھا، اور یہ مکمل مغربی تہذیب میں رنگے ہوئے تھے، لباس، شکل، صورت، تعلیم بھی وہاں حاصل کی۔ یہ سر کا خطاب انگریز اس کو دیتا تھا جن کی انگریز کے لیے کچھ خدمات ہوتی تھی۔ تو یہ ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے عدالت میں پہنچے، تو جج نے اس مسلمان غازی مجاہد سے پوچھا کہ آپ نے فلاں کو کیوں قتل کیا، کیوں مارا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس نے میرے آقا، میرے مولا، میرے ماں باپ ان پہ قربان، اس کائنات کی جان، اس کائنات کی شان، تاجدار مدینہ، شاہ عرب، محسن انسانیت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس گستاخی کی وجہ سے میں نے اس گستاخ کو قتل کیا۔ توجہ۔ تو وہ جج پوچھنے لگا کہ جو بھی تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو قتل کر دے گا؟ تو آگے سے وہ مرد مجاہد کہنے لگے، جج صاحب کسی اور کو تو چھوڑو، اگر تم بھی میرے نبی کی گستاخی کرو گے میں تم کو بھی قتل کروں گا۔ کسی اور کو تو چھوڑو، اگر تم بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے میں تم کو بھی قتل کر دوں گا۔ تو اس مرد مجاہد کے یہ جملے سن کر وہ جو سر شفیع تھے ان کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ تو وہ جو انگریز جج بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، سر شفیع تو ہماری تعلیمی اداروں میں پڑھا ہوا ہے، اور تو ہماری ثقافت کا دل دادا ہے، ہماری تہذیب کا دل دادا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، تو بھی اس دیوانے کی باتوں میں آ گیا، تیرا بھی دل پگھل گیا، تیری بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیا وجہ ہے؟ تو سر محمد شفیع نے جو جملے کہے وہ اپنے دل پہ لکھے۔ وہ کہنے لگا، جج صاحب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ادنے سے ادنا مسلمان اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک ادنے سے ادنا مسلمان اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ پیار ہی تو ہے، یہ بچے، یہ نوجوان، یہ بزرگ سارا دن کی محنت کیے ہوئے، کسی نے دکان کھولی ہوگی، کسی نے ملازمت کی ہوگی، یہ سارا دن طلباء، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، اسٹیج پہ تشریف فرما، زیادہ تر سفید داڑھیوں والے بزرگ تشریف فرما ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو سارے دن کی تھکاوٹ کو بھلا کر اور کل کی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو کھینچ کر یہاں لائی ہے؟ کوئی شہر سے آیا، کوئی اطراف شہر سے آیا، میں چک 50 سے آیا،
تو وہ کون سی چیز ہے جس نے ان سب دیوانوں مستانوں پروانوں کو یہاں پہ جمع کیا؟ یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ مبارک ہو آپ کو کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تبھی کوئی نیکی کا کام ہو پاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس عظیم محفل کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر انتظامات کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں۔ جنہوں نے یہ انتظام کیے، پروگرام رکھا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں، اور ان کی دعوت پہ جنہوں نے لبیک کہی اور تشریف لائے، تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ تو ان محفلوں میں، مجلسوں میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق عملاً کتنا مضبوط ہے، عملاً کتنا مضبوط ہے۔ زبان سے دعویٰ محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، دنیا میں بھی اگر کسی سے محبت ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی آزمائش ہوگی، دعویٰ نہیں ہوگا، آزمائش ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ میں بھی ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، ہر کوئی اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی محبت رسول۔ اگر کسی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، اگر کسی نے اپنے ایمان کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھے کہ اس کو اپنے نبی کے ساتھ محبت کتنا ہے۔ ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار، ایمان کی نشانی اور علامت محبت رسول ہے، اور اس محبت رسول کا سارے دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ محبت رسول کی بھی ایک نشانی ہے، خالی خولی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، محبت رسول کی بھی علامت اور نشانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت رسول ہے۔ جتنی جتنی حضور سے محبت بڑھتی جائے گی، اتنی اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسان کے اندر بڑھتی جائے گی، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت مولانا عاصم نانوتوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں طلباء کو بتا رہے تھے۔ تو اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ایسے تھے، جب آپ چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اونچائی سے نیچے آ رہا ہے، کندھے مبارک جھکا کر نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سر اور نگاہ کو جھکا کر ایسے اللہ کے نبی چلا کرتے تھے۔ تو ایک طالب علم نے سوال کیا، حضرت بتا تو آپ نے دیا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں تھوڑا سا ویسے چل کے بھی دکھا دیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں تھوڑا سا ویسے چل کے بھی دکھا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا ابھی تو نہیں، میں آپ کو کل چل کے دکھاؤں گا، ابھی تو نہیں، میں کل چل کے دکھاؤں گا۔ تو وہ انتظار کرتے رہے۔ اگلا دن آیا تو حضرت اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے، بازار سے گزر کے جامعہ میں جاتے تھے۔ تو جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس مارکیٹ میں 2-3 ہندو آئے اور آ کے حضرت کے قدموں میں گرے اور کہا حضرت ہمیں کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت نے ان سے پوچھا میں تو روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں، پہلے تو تم کبھی نہیں آئے میرے پاس کہ کلمہ پڑھا دیا۔ انہوں نے کہا پہلے آپ ایسے چلتے بھی نہیں تھے، جس طرح آج آپ چل رہے ہیں پہلے آپ ایسے چلتے بھی نہیں تھے۔ تو آپ کی ایک ایک ادا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ کون سی سنت میری زندگی میں نہیں ہے۔ مسواک کی سنت، پانی کی سنت، کھانے کی سنت، لباس پہننے کی سنت ہے جی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں آنے کی، پھر اپنے بچوں کو بھی دیکھیں۔ جب ہم ایک ایک چیز کا احتیاط کریں گے تو ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ جب ہم ان کو کہیں گے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے مولا کی سنت ہے، یہ جن کا میں نے کلمہ پڑھا اس حبیب خدا کی سنت ہے، تو ہمارے بچوں کی زندگی میں اور ان کے دل میں سنت کی اہمیت پیدا ہوگی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مذہبی، زیادہ تر لوگ یہاں پہ مذہبی طبقے سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے مذہبی گھرانوں میں بھی ہمارے بچوں کی تربیت کا اس طریقے سے خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کس سنت کی، رسول اللہ کی کس عمل کی میرے اندر کوئی کمی ہے، اس کو پورا کریں، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے،
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا